یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ الانفال کی آیت نمبر 72 تا 75 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں، اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ان اللہ بکل شیء علیم۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور گھر چھوڑا اور لڑے اپنے مال اور جان سے اللہ کی راہ میں، اور جن لوگوں نے ان کو جگہ دی اور ان کی مدد کی، وہ ایک دوسرے کے رفیق ہیں۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور گھر نہیں چھوڑا، تمہیں ان کی رفقت سے کچھ کام نہیں جب تک وہ گھر نہ چھوڑ آئیں، اور اگر وہ تم سے مدد چاہیں دین میں تو تمہیں لازم ہے ان کی مدد کرنی، مگر مقابلے میں ان لوگوں کے کہ ان میں اور تم میں کوئی معاہدہ ہو، اور اللہ جو کچھ تم کرتے ہو اسے دیکھتا ہے۔ اور جو لوگ کافر ہیں وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اگر تم یوں نہ کرو گے تو فتنہ پھیلے گا ملک میں اور بڑی خرابی ہوگی۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے گھر چھوڑے اور وہ لڑے اللہ کی راہ میں، اور جن لوگوں نے ان کو جگہ دی اور ان کی مدد کی، وہی سچے مسلمان ہیں، ان کے لیے بخشش ہے اور عزت کی روزی ہے۔ اور جو ایمان لائے اس کے بعد اور گھر چھوڑائے اور لڑے تمہارے ساتھ ہو کر، سو وہ لوگ بھی تمہیں میں سے ہیں، اور رشتہ دار آپس میں حقدار زیادہ ہیں ایک دوسرے کے اللہ کے حکم میں، بے شک اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ مذکورہ آیات سورۃ الانفال کی آخری آیات ہیں، اور پوری صورت میں غزوہ بدر کے حوالے سے اور اس کے متعلقہ جو مضامین تھے، عبرت نصیحت کے حوالے سے، رہنمائی اور ہدایت کے حوالے سے ان کا تذکرہ تھا۔ یہاں سورت کے آخر تک ان آیات کے اندر کفار کے ساتھ مقابلے میں ایسے حالات بھی پیش آ سکتے ہیں کہ جو مسلمانوں کے لیے سخت ہوں، تو پھر
اس صورت میں انہیں یہ بھی اختیار دے دیا گیا، بلکہ اس وقت تو یہ حکم تھا اور ضروری تھا ہر مسلمان کے لیے کہ وہ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر جائے۔ ایسے حالات جب پیدا ہو جائیں کہ جہاں اپنی دین، عزت، آبرو کی حفاظت نہ ہو پا رہی ہو، تو پھر وہاں سے چلے جانے کو دین اسلام کی اصطلاح میں ہجرت کہا جاتا ہے۔ اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ کر دوسری جگہ جہاں ان چیزوں کی حفاظت ہو سکے اور ان پر عمل پیرا ہوا جا سکے۔ تو اہل ایمان کو اس حوالے سے، ہجرت کے حوالے سے کچھ احکامات ان آیات کے اندر دیے گئے ہیں۔ جن لوگوں پر احکام شرعی لاگو ہوتے ہیں وہ دو قسم پر ہوتے ہیں، ایک مسلمان اور ایک کافر۔ پھر مسلمان بھی اس وقت کے لحاظ سے دو قسم کے تھے، ایک ہجرت کرنے والے اور ایک ہجرت نہ کرنے والے جو کسی عذر کی وجہ سے ہجرت نہ کر سکے تھے۔ اور باہمی رشتہ داری تو ان کے اندر موجود تھی، جو ہجرت کرنے والے تھے، جو ہجرت نہ کرنے والے تھے۔ اسی طرح مسلمان اور کافروں میں بھی ان میں آپس میں رشتہ داری موجود تھی۔ ایسی صورتحال تھی کہ باپ مسلمان ہے اور بیٹا مسلمان نہیں ہے، اسی طرح بیٹا مسلمان ہے اور باپ مسلمان نہیں ہے، اسی طرح بھتیجوں اور ماموں وغیرہ کا حال تھا۔ رشتہ داریاں تو ان کے درمیان برقرار تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے ایسی صورت پیدا فرما دی کہ انسان کا جو چھوڑا ہوا مال ہے، یعنی اپنی زندگی میں جو کچھ وہ کماتا ہے، اس کا مستحق اس کے قریبی عزیز اور رشتہ داروں کو قرار دے دیا۔ بظاہر نظر میں یہ ہونا چاہیے تھا کہ یہ مال جو کفار سے ملا یا جو شخص فوت ہو جاتا ہے اس کا جو مال ہے وہ اللہ رب العزت کی ملکیت میں جانے کے بعد وہ پھر اللہ ہی کے حکم سے مسلمانوں کے بیت المال میں جمع ہو جائے، جس سے عام مسلمانوں کو بھی فائدہ ہو۔ لیکن اللہ رب العزت کی حکمت نے اور اس کی مشیت نے یہ فیصلہ نہیں فرمایا، بلکہ مرنے والے کے جو قریبی اور جو جس قدر قریب ہوگا اس کا حصہ اور حق جو ہے وہ زیادہ رکھ دیا گیا۔ حکمت اس کے اندر یہ بیان فرمائی گئی کہ جب آدمی کو اپنی زندگی میں یہ معلوم ہو جائے کہ اس کا مال مرنے کے بعد اس کے اپنے قریبیوں، رشتہ داروں کو، عزیزوں کو، اولاد کو نہیں ملنے والا، تو پھر وہ اس مال کے حاصل کرنے میں اور اس کے باقی رکھنے میں جد و جہد نہیں کرے گا۔ وہ یہی سمجھے گا کہ بس مال اتنا ہی ضروری ہے کہ جتنا کہ استعمال کر لیا جائے، اور اس کی حفاظت اور اس کے بڑھانے پر توجہ نہیں دے گا۔ جب اسے یہ معلوم ہو گیا اور یہ حکم دے دیا گیا کہ اس کے مرنے کے بعد اس کا مال اس کے قریبی رشتہ داروں میں، عزیز ترین رشتہ داروں میں ہی تقسیم ہو جائے گا، تو اب وہ اس مال کو بڑھانے کی فکر میں بھی اور اس مال کی حفاظت میں بھی لگ جائے گا۔ یہ حکمت اس کے اندر رکھی گئی۔ تو آیت میں فرمایا گیا کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے جو ایمان لے آئے اور جنہوں نے اپنا مال خرچ کیا اور انہوں نے ہجرت بھی کر لی، یہ لوگ آپس کے اندر ایک دوسرے کے رفیق ہیں، اور اس رفیق سے مراد یہ ہے کہ وراثت میں یہ حصہ دار ہوں گے۔ اس وقت چونکہ اہل ایمان پر ہجرت جو تھی وہ فرض تھی، لہٰذا غیر مہاجر ہجرت نہ کرنے والا ہجرت کرنے والے کی وراثت میں حصہ نہیں لے سکتا تھا۔ اسی طرح مسلمان کسی غیر مسلم کا وارث نہیں بن سکتا تھا، اور غیر مسلم بھی مسلمان کا وارث نہیں بن سکتا تھا۔ اس وقت یہ دو معاملات سامنے تھے، ایک ہجرت اور ایک غیر مسلم ہونا۔ یہ ایک دوسرے کے وارث نہیں بن سکتے، اگرچہ ان کے درمیان قریبی رشتہ داری ہی کیوں موجود نہ ہو۔ بعد میں اس حکم کو کہ ہجرت کا جو حکم ختم ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر یہ فرما دیا کہ اب مکہ کی فتح کے بعد اب ہجرت نہیں ہے۔ لیکن مفسرین فقہا یہ فرماتے ہیں کہ اب بھی اگر دنیا کے اندر ایسے حالات ہو جائیں کہ جس میں اپنی دین ایمان کی حفاظت نہ ہو سکتی ہو، تو وہاں سے اس دین اور ایمان، عزت آبرو کی حفاظت کے لیے دوسری طرف جانا وہ بھی ہجرت ہی کہلائے گا، اور اس پر بھی اتنا ہی اجر اور ثواب ملے گا۔ تو یہ فرما دیا گیا کہ ایسے لوگ کہ جو لوگ ہجرت کر چکے، ان کے لیے اگر ان کو مدد کی ضرورت ہو ان لوگوں کی جنہوں نے ہجرت نہیں کی، کیونکہ ہجرت کر کے تو مدینہ چلے گئے،
اور مکہ کے لوگوں کے ظلم و ستم سے وہ بچ گئے، لیکن جنہوں نے ہجرت نہیں کی تھی اور مکہ میں کسی عذر کی وجہ سے رہ گئے تھے، تو فرمایا گیا کہ اگر انہیں مدد کی ضرورت پڑے تو ان ہجرت کرنے والے مہاجرین کو ان ہجرت نہ کرنے والے مہاجرین کی مدد کرنا لازمی ہوگا، دین کے معاملے میں ان کی مدد کی جائے گی۔ لیکن جب یہ صورت ہو کہ ان لوگوں نے یا ان مسلمانوں نے کفار کے ساتھ کوئی معاہدہ کیا ہوا ہو، جنگ بندی کا معاہدہ کیا ہوا ہو، تو پھر اس صورت میں ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ اور یہ ایک صورت پیش آ گئی تھی صلح حدیبیہ کے وقت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار سے صلح کر لی، اور شرائط صلح میں یہ بھی داخل تھا کہ مکہ سے جو شخص اب مدینہ جائے گا اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس کر دیں گے۔ کفار مکہ کے کفار کی قید سے حضرت ابو جندل رہا ہو کر کسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئے اور اپنی تکالیف اور دکھ کا اظہار کیا اور مدد کے طلبگار ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ رحمت للعالمین بن کر آئے تھے، ایک مظلوم مسلمان کی فریاد سے کتنے متاثر ہوئے ہوں گے، لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار سے معاہدہ کر لیا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تاثر کے باوجود مذکورہ آیت کے حکم کے مطابق ان کی مدد کرنے سے عذر فرما دیا اور انہیں واپس کر دیا۔ اگرچہ یہ واپسی سبھی مسلمانوں کی دل آزاری کا باعث ہو گئی تھی، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب یہ ان کے مظالم کا وقت زیادہ نہیں رہا ہے، اور ابو جندل چند روز کے صبر کا ثواب جو ہے وہ اور ان کو ملنا ہے۔ اس کے بعد بہت جلد مکہ فتح ہو کر یہ سارے قصے ختم ہونے والے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کا عملی مظاہرہ فرما دیا کہ دینی مدد کی ضرورت اگرچہ انہیں تھی اور وہ مسلمان بھی تھے، لیکن معاہدہ چونکہ ہو چکا تھا اس لیے ان کی مدد سے عذر فرما لیا۔ اگلی آیت میں یہ فرمایا گیا کہ جو لوگ کافر ہیں وہ ایک دوسرے کے رفیق ہیں، وہ ایک دوسرے کے وارث ہوں گے۔ مسلمان کبھی کسی غیر مسلم کا وارث نہیں بن سکتا۔ اگر تم یوں نہ کرو گے تو فتنہ پھیلے گا ملک میں اور بڑی خرابی پیدا ہوگی۔ یعنی جو احکامات دیے گئے ہیں ہجرت کے اور وراثت کے، ان کو اسی طرح ہی پورا کیا جائے۔ یعنی وراثت میں چونکہ حقوق کا معاملہ ہوتا ہے اور وہ حقوق کا ادا کرنا امن و امان کے قائم ہونے کی ضمانت ہوا کرتا ہے، اور قرآن مجید میں یہاں اس معاملے کے لیے فتنہ اور فساد کا حکم فرمایا گیا کہ یہ ہوگا، باقی کسی چیز کے لیے یہ نہیں فرمایا کہ ایسا نہ کرنے پر فتنہ اور فساد ہو جائے گا۔ آگے پھر انہی لوگوں کی جو ایمان اور ہجرت والے اور جہاد کرنے والے اللہ کی راہ میں ہیں اور جو لوگ ان کی مدد کرنے والے ہیں، فرمایا یہی سچے مسلمان ہیں اور ان کے لیے اللہ کی طرف سے بخشش ہے اور عزت کی روزی ہے۔ تمہارے ساتھ ہو کر جو لوگ لڑے ہیں اور ہجرت کی ہے، جہاد کیا ہے، رشتہ دار آپس میں زیادہ ایک دوسرے کے حقدار ہیں، اور اس کی تفصیل جو ہے وہ سورۃ النساء کے اندر گزر چکی، جہاں وراثت کے تفصیلی احکامات آئے تھے، اور فقہ کی کتابوں میں بھی یہ وراثت کے تفصیلی احکامات دیکھے جا سکتے ہیں۔ تو وہاں یہ فرمایا گیا کہ اولو الارحام جو قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں وہ زیادہ حقدار ہوتے ہیں، اور یہ اصول بتا دیا گیا کہ جب قریبی رشتہ داروں میں سے کوئی موجود نہ ہو تو پھر دور کے رشتہ داروں کو حق دیا جائے گا۔ آخر میں فرمایا ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اپنے اسی علم کی بنیاد پر جو احکامات دے رہا ہے اس کے اندر سراسر خیر ہی خیر اور سراسر حکمت ہی حکمت ہے، لہٰذا اس کو اسی طرح ہی قبول کر کے اس پر عمل کیا جائے۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے احکام پورے نہ کرنے پر فتنہ اور فساد ہونے سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے احکامات پر اگر عمل نہ کیا گیا تو امن و امان قائم نہیں ہوگا، فتنہ اور فساد پھیل جائے گا۔ فرمایا گیا کہ یہاں جو احکامات بیان ہوئے ہیں خصوصیت کے ساتھ وراثت کے، وہ عدل و انصاف اور امن عامہ کے قائم رکھنے کے لیے
بنیادی اصول کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان آیات نے واضح کر دیا کہ باہمی امداد کرنا دوسروں کی وراثت کے تعلق جیسے رشتہ داری پر مبنی ہے، ایسے ہی اس میں مذہبی اور دینی رشتہ بھی قابل لحاظ رکھا جائے گا، بلکہ نسبی رشتے پر دینی رشتے کو ترجیح جو ہے وہ دے دی گئی۔ اسی وجہ سے کافر مسلمان کا اور مسلمان کافر کا وارث نہیں ہو سکتا، اگرچہ وہ آپس میں نسبی رشتہ کیوں نہ رکھتے ہوں۔ اس کے ساتھ ہی مذہبی تعصب اور عصبیت جو جاہلیت کے زمانے میں تھی اس کو روک دیا۔ یہ ہدایت دی گئی کہ مذہبی رشتہ، نسبی رشتہ اگرچہ قوی اور مضبوط ہے، مگر معاہدے کی پابندی کرنا اس سے بھی زیادہ لازم ہے، اور اس معاہدے کی اگر پابندی نہیں کی جائے گی تو پھر فتنہ اور فساد ہوگا۔ امن عالم کے عدل اور انصاف کے لیے بہترین اور جامع اور بنیادی اصول اس آیت کے اندر بتا دیے گئے، اور ایسے الفاظ میں تنبیہ فرما دی گئی جو عام طور پر دوسرے احکام کے لیے نہیں کی گئی، اور وہ یہ کہ اگر تم نے ان احکام پر عمل نہ کیا تو زمین میں فتنہ اور فساد پھیل جائے گا۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی اشارہ فرما دیا گیا کہ ان احکامات کو پورا کرنے میں جہاں اللہ کے حکم کی اطاعت اور تعمیل ہو رہی ہے، وہاں فتنہ اور فساد کے روکنے میں بھی ان احکامات کو خاص دخل حاصل ہے۔ اس لیے ان احکامات کو پورا کیا جائے اور معاشرے کے اندر امن و امان قائم رکھنے میں معاونت کی جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔